دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربى رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، وَالْيَتَامَى یتیموں کو دکھ کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کو کھلاؤ، وَابْنَ السَّبِيلِ مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ چار قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئی تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین الباس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہے یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتا۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا۔ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے، تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمائی اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو
مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے، کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں، پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے، نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ، بولو بھائی، رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا. اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا، اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا. پیسے دے کے، آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. پھر جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے، روتے ہوئے گریبان چاک کرنا، اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا یا
وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو، وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا۔ لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ۔ تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے، شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو، تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو، تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، وہ بھی چھوڑ دو، پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر وہ بھی چھوڑ دو۔ تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، میت پہ رونا پیٹنا منع۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں، ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے، اور یہی اہل بیت کی شان تھی۔ تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے۔ اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم۔ جو بھی قاتلان حسین تھے، ہمیں پتا چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے۔ اگر انتقام نہیں لے، وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو، جو جس میں جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے، اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا، وہ چلا گیا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تلک امۃ قد خلت، جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے، یہ قوم تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا، ولکم ما کسبتم، تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا۔ اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے، اس میں کیا حکام ہے؟ محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے، محرم منحوس نہیں ہے، محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ اس میں شادی بیاہ کریں گے، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی، اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں، تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں، بس چھوڑ دو اس کو، جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا، تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے۔ تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو۔ آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو، باقی بھائی جیسا کر رہے ہو۔ ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی پاور ہے، پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی، ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے؟ فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی، بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے؟ میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ پھر کبھی آگے چلیے، اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے، ٹھیک ہے بتا۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال، تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا، سمجھ رہے بات کو؟ ایک حد بندی کر دی تھی، ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے سلو کی تھی، مذاکرات کیے تھے، بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو۔ حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں، ایک پورا ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی، پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ، تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے، حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک، میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں، ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے، میں نے خود سنی ہے کہ بھئی میں نے یہ کہاں سے آواز ہے؟ افغانستان سے، میں اس وقت اذان ہوں، افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل، تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی۔ تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں، تنگ کریں، بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے، جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے، جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی۔
اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے، تو یہ ان کا کام ہے، آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت، گالی گلوچ مت کرو، فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو، کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں۔ ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں، ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت، ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ کا مسلک ہے آپ کریں، تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ۔ تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں، نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے رویا جا رہا ہے، کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے، یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت، لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو۔ ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے، اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج نوجوان طبقہ وہ پابندیوں سے بہت گھبراتا ہے، اور پوری دنیا میں آزادی 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 آزادی، یہ ایک نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، مرد کو عورت سے آزاد کیا جائے، اولاد کو ماں باپ سے آزاد کیا جائے، ماں باپ کو اولاد سے آزاد کیا جائے۔ ہر شخص کی ایک انڈیویجول لائف ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پہ انحصار نہ کرتا ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ میں آزاد ہوں، میرا جسم میری مرضی، میری لائف میری مرضی، میں جو چاہے کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نعرہ بہت اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے لیکن یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے۔ آپ کو چند آزادیاں دے کے اصل میں بہت ساری پابندیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اسلام کی آزادی اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں، جتنے نظریات ہیں، ان کی آزادی میں بہت فرق ہے۔ میری طرف توجہ ہے نا آپ سب کی؟ تو ہر شخص چاہتا ہے میں آزاد ہوں۔ بھائی آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے۔ بچوں پہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں ماں باپ کی طرف سے، بچوں کو غصہ آتا ہے، ہمیں آزاد چھوڑا جائے، ہم جب چاہیں اٹھیں، جب چاہیں سوئیں۔ تو ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی اسلام کی پابندیوں سے بہت پریشان ہوتے۔ کیا ہے یار، اسلام نے یہ بھی کہہ دیا نماز پڑھو، یہ بھی کہہ دیا روزہ رکھو، اسلام نے نشے پر، شراب پر پابندی لگا دی۔ جب بزنس کرتے ہیں تو مفتیان کرام اس میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جوا ہے، یہ ناجائز خرید و فروخت ہے۔ ڈراپ شپنگ میں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، بھائی یہ ڈراپ شپنگ میں یہ والا طریقہ جائز ہے، یہ والا طریقہ ناجائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مولانا لوگ نے نماز روزے سے ہٹ کے ہمارے بزنس میں بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ہر چیز ان سے پوچھو۔ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ریلیشن آپ عورت سے کیسے قائم کر سکتے ہو؟ بھائی نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے، وداؤٹ میرج نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے گورا، کیا ہے آزاد، انگریز کیا ہے آزاد۔ آپ امریکہ جائیں، یہ آزاد۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے، یورپ امریکہ میں آزادی۔ پاکستان میں اگر آپ کا پینے کا دل کر رہا ہے، آپ آزاد ہو؟ نہیں، آپ کھلے عام نہیں پی سکتے، لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ کو پینے کے لیے کسی نالے میں جانا پڑے گا۔ چرس پینے کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی شراب پینے والا بیٹھا ہوگا، تو ہم نے تو کبھی نالے میں نہیں پی تھی۔ کتنی سخت پابندیاں دیکھیں۔ یہاں آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے، محلے والے برا بھلا کہیں گے۔ انگریز کیا ہے آزاد،
وہ جب چاہے نائٹ کلب میں جائے، شراب پیے، ڈانس کرے، ناچ گائے، کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یورپ میں ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں نشہ لیگل ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کنٹری کا، ایسا نہ ہو آپ کے لیے ٹکٹ کٹا کے آپ لوگ فوراً سب وہیں پہنچ جائیں، اس لیے میں بہت سی چیزوں کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی گم گئی، تو وہ کہیں نکلا اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے، دوست ملا، کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہے میری بیوی گم گئی ہے یار۔ دوست نے کہا سیم سچویشن یہاں بھی ہے، میری بیوی بھی گم گئی ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا چل یار دونوں مل کے دونوں کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں، ذرا علامت بتا۔ دوسرے نے کہا میری بیوی کی علامت یہ ہے کہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی پلکیں ہیں، لمبے گہرے بال اور وغیرہ وغیرہ، حسن کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا۔ تو بتا تیری کیسی ہے؟ کہتے میری چھوڑ، تیری تلاش کر کے میری والی چھوڑ۔ صحیح۔ تو میں یورپ کا زیادہ نقشہ نہیں کھینچنا چاہتا، آپ کہیں گے مفتی صاحب جیسا بھی ہے ہم تو وہیں جا رہے ہیں، لیکن یورپ میں بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ چرس پینا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سٹا لگانا چاہیں، مجھے تو نشوں کے نام نہیں آتے، دو چار ہی آتے ہیں، آئس اور چرس۔ ہمارے زمانے میں ہیروئن بھی بہت تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے بھائی دیکھو آزاد ہیں وہ۔ تو دیکھیں اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا، اس کو میں ایک مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں، پھر میں اس قرآن کی آیت کو بتاؤں گا، جس کا ترجمہ کروں گا۔ ایک بھنگی ہو، صبح و شام بیچارہ گٹر صاف کرتا ہو، گندگی میں رہتا ہو، آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی تو نہا دھو لیا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگایا کر، بہت سکون ملے گا تجھے۔ اس نے پوچھا اچھا نہایا کیسے جاتا ہے؟ آپ نے بتایا جب تو صبح سو کے اٹھا کرنا، واش روم میں جا، شاور کھول، ایسے جسم پہ صابن لگا۔ یار ٹینشن والا کام ہے یار۔ اچھا کپڑے کیسے صاف رکھے جاتے ہیں؟ بھائی واشنگ مشین میں دھو، پھر اس کو نیل لگا، پھر یہ کر، پھر پریس کر۔ اے بھائی وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، مجھے یہ ٹینشن نہیں لی، یہ پابندیوں میں تو ہے، میں اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہوں۔ میں صبح صبح اٹھتا ہوں، گٹر میں اس پائپ سے گھستا ہوں، دوسرے پائپ سے نکلتا ہوں، میرے جسم پہ بدبو ہے مجھے فیل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں بچپن سے اسی چیز کا عادی ہو چکا ہوں، مجھے گندگی محسوس نہیں ہوتی، فیل نہیں ہوتی۔ بے عزتی بھی ایک ایسی چیز ہے، اگر عزت ہو تو فیل ہوتی ہے بے عزتی، اگر عزت ہی نہ ہو، جیسے مودی کو عزت ہی نہیں ہے تو بے عزتی فیل ہی نہیں ہوتی اس کو۔ ابھی جو ہماری فوج نے مودی کا حشر نشر کیا ہے، آپ بتاؤ اس کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ اتنی بے عزتی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان کی فیلنگ ختم ہو چکی ہے۔ اتنا مارا ہے ہماری فوج نے، 2 گھنٹے میں تماچے لگائے ہیں۔ تو اسی طرح جو بیچارہ گندگی صاف کرتا ہو صبح و شام، اس کو بدبو فیل نہیں ہوتی۔ بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک لڑکی شادی کر کے بیچاری بھنگیوں کے گھر میں آ گئی۔ دیکھو ایک بھنگی قوم بھی ہے، میرا مقصد اس قوم کی بات نہیں ہے جو ایک پیشہ ہے ہر وقت گندگی صاف کرتے رہو۔ تو ایک لڑکی آئی بھنگیوں کے گھر میں شادی ہو کے، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد کہتی ہے اپنی ساس سے، میں جب تیرے گھر آئی تھی نا اس وقت بہت بدبو تھی آپ کے گھر میں، میرے آنے سے 1 ہفتے میں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ ساس کہتی ہے کم بخت تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس بدبو کی عادی ہو گئی، تجھے بھی ہماری طرح وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ہر وقت گندگی صاف گندگیوں میں رہتا ہو، اسے صفائی ستھرائی کی اہمیت اس کے دل میں ختم اور بدبو محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر اسے سمجھائیں کہ یار نہا دھو لیا کر، ناخن صاف کیا کر، وغیرہ وغیرہ، پوری صفائی ستھرائی، تو وہ اس کو آزادی سمجھے گا یا پابندی سمجھے گا؟ بولے نا پابندی۔ یار میں آزاد ہوں، صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے، نہ مجھے نہانے کی حاجت، تم نہاتے نہیں ہو بے چین ہو جاتے ہو۔ تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ ہم اسے آزاد چھوڑ دیں یا اس کے نعروں سے ہم متاثر ہو جائیں؟ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ زبردستی پکڑ کے اسے آپ سروس اسٹیشن لے جائیں۔ ابھی نہانے سے صاف نہیں ہوگا، 1 دفعہ سروس کروانی پڑے گی،
سروس اسٹیشن میں جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں لے جا کے آپ اس کو نیٹ کلین کر دیں, صاف ستھرا کر دیں, اور ایک دفعہ یہ عمل نہیں, بار بار اس عمل کو دہرایا جائے 1 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد اس کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ صفائی کیا ہوتی ہے. صاف ستھرا رہے گا نا مسلسل, تو اسے اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ جو پابندی مجھ پہ لگائی گئی ہے, صبح برش کروں, میں نہاؤں, میں خوشبو لگاؤں, میں صاف ستھرے کپڑے پہنوں, اصل میں یہ پابندی نہیں ہے. یہ وہ پابندی ہے جس میں سکون ہے. یہ مجھے بہت ساری گندگیوں سے آزاد کر رہی ہے یہ پابندی. تو اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا خلاصہ قرآن نے ان 2 لفظوں میں بیان کیا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ گندا مت کھاؤ اور عمل کو بھی گندا مت کرو. تمہاری باڈی اور جسم میں جانے والی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے, اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں جو خوراک جائے گی وہ بھی ناپاک ہو سکتی ہے, اور آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی ناپاک ہو سکتا ہے. لیکن بہت بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ جب پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیریں ہوں تو وہ ناپاک کو پاک قرار دے دیتے ہیں اور پاک کو ناپاک قرار دے دیتے ہیں. میں مثال سے انشاءاللہ بات کو سمجھاؤں گا. تو پہلا حکم اسلام نے یہ دیا, جو پابندی ہم پہ لگائی ہے کہ آپ کے جو خوراک ہے من الطیبات وہ پاکیزہ ہونی چاہیے, وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے. اب ناپاکی کی اقسام فقہا نے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی ہیں وہ اقسام بیان کی ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی. جتنی انگلش مجھے آتی ہے میں اتنی بیان کروں گا. دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی. ایک ناپاکی تو یہ ہے کہ وہ چیز ہی گندی ہے. کوئی خدا نخواستہ گوبر کھا رہا ہے, اس کو پاک کرنا ممکن ہے ہی نہیں. گوبر کھا رہے ہیں, کچھ ویڈیوز آئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. خیر, کوئی گندگی کھا رہا ہے, یہ بھی ناپاک ہے. اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ پاک جانور نہیں ہے. جانوروں کے بارے میں اسلام نے 2 احکام ہمیں دے دیے کہ ہر جانور کا گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہر جانور اس قابل نہیں ہے کہ انسان اسے کھائے. جتنے حشرات ہیں, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, بچھو, سانپ, یہ سب اسلام نے حلال کیے یا حرام کیے؟ بولے حرام کیے. تو یہ پابندی لگا کے ہم پر احسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ورنہ ہم کتے کھا رہے ہوتے, بلیاں کھا رہے ہوتے, ہم خنزیر کھا رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست چائنا گئے ہیں, کہتے ہیں میری دعوت کی چائنیز نے اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا میرے سامنے. کہہ رہے, میں نے کہا یار ایسا خاندانی بکرا کھال سمیت پہلی دفعہ دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے جب اسٹڈی کی, مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس کی چہرہ مجھے تھوڑا تھوڑا بکروں جیسا لگا نہیں. خیال ہوا کہ شاید چائنا میں بکرے اسی طرح ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں مطالعہ کرتے کرتے, اسٹڈی کرتے کرتے جب دم کی طرف گیا ہوں اور دم کرف تھی اس کی, تو میں نے کہا بھائی یہ بکرا, یہ کتا ہے. اب ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے, اگر کتے میں پروٹین ہے تو کھا لیا نا. تو پروٹین تو چھپکلی میں بھی ہوتے ہیں, لال بیگ میں بھی ہوتے ہیں, کھا لو یار سب کچھ. پھر یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے بھائی. یہ پابندی لگا دی اسلام نے کہ آپ گوشت میں حلال گوشت کھاؤ گے جو پاکیزہ ہے, حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں. اور اسلام نے لسٹ بتا دی پوری حرام گوشت کی, کچھ قرآن میں ہے, کچھ احادیث میں ہے. تو یہ پابندی لگا دی اسلام نے. ہمارے نوجوان طبقے کہتے ہیں یار چائنا والے تو آزاد ہیں, انگریز تو آزاد ہیں, خنزیر کے برگر کھا رہے ہیں, کتوں کے برگر کھا رہے ہیں, بلے کھا رہے ہیں. او بھائی انسان ہو تم, کھانے کو تو لوگ جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہنوں کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیویوں کا مہر بھی کھا رہے ہیں. یہ پابندی اسلام نے ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہے, ہمارے نقصان کے لیے نہیں لگائی ہے. ہم غلاظت نہیں کھا سکتے. اگر اسلام نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے. کہتے ہیں ایک چائنیز اور ایک پاکستانی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک چائنا کا اور ایک پاکستانی.
تو مچھر آ کے بیٹھا چائنا والے کے سر پہ نا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. پروٹین تو مچھر میں بھی ہے, یوں اٹھایا کھا لیا. پاکستانی بڑا ہوشیار تھا, اس کے بھی مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا, وہ بولا خریدے گا. وہ IBA بزنس پڑا ہوا تھا نا, بزنس مائنڈ. تو کتنی اچھی پابندی لگا دی اسلام نے بھائی. کتے, بلی, خنزیر, کیڑے مکوڑے, لال بیگ بھی کھائے جاتے ہیں, کاکروچ یہ بھی کھائے جاتے ہیں دنیا میں, سب کچھ. اچھا, آپ کو انگریزوں میں نہیں ملے گی یہ, اتنا نہیں آگے گئے کہ وہ کتے بلی کھانا شروع کر دیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کسی حد تک کر رہے ہیں. آپ کو جو مذاہب بھی آسمانی مذاہب سے دور نظر آئیں گے نا, ان میں خوراک گندی ہوتی چلی جائے گی. جتنا آسمانی مذاہب سے دور ہوں گے وہ اتنی خوراک خراب. بندر کے مغز, پہلے میں یقین نہیں کرتا تھا کہ بندر کا بھیجا بھی کوئی کھا سکتا ہے, لیکن یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بندر کا مغز کھا رہے ہیں. تو یہ پابندی اسلام نے لگائی کہ آپ کی خوراک میں, گوشت میں اللہ نے ایک لسٹ بیان کر دی ہے کہ اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اب آپ بولو یار یہ کیسی اسلام نے پابندی لگا دی؟ بھائی بہت اچھا کیا, بہت اچھی پابندی لگا دی. ہمیں لال بیگ کھانے سے اللہ نے بولو بچا دیا. اچھا کیا, چنگا کتا سی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. فیصل آبادیوں کی جگتیں بڑی مشہور ہیں نا, کہتے ہیں اگر انڈیا اور فیصل آبادیوں کی جنگ ہوتی, فیصل آبادی محاذ پہ جاتے, انڈین فوجی آتی, انڈین فوج پوچھتی کیوں آئے ہو, لڑنے کے لیے آئے ہو, تو فیصل آبادی کیا جواب دیتے, اور کبڈی کھیلنے آئے ہیں یہاں پہ کیا. تو وہ فیصل آبادیوں کا مشہور ہے کہ ہر چیز کا الٹا جواب دیتے ہیں, اور لاہوری غلط راستہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں ڈرون جو لاہور کے اوپر سے آئے ہیں نا, یہ نشانے پہ اس لیے نہیں لگے کہ لاہوری تو اپنوں کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے, ڈرون کو کہاں سے سیدھا راستہ بتائیں. تو ایک پابندی اللہ نے لگائی, گوشت کی ایک فہرست ہے. دوسری پابندی, جو گوشت آپ نے کھانا ہے وہ بھی مردار نہیں کھانا. مری ہوئی گائے اگر کچرے پہ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بولیں نہیں کھا سکتے. بکری مر گئی اپنی موت, نہیں کھا سکتے, بلکہ اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کا بلڈ سارا اس کی باڈی سے نکل جائے. کیونکہ خون بھی ایک گندی اور ناپاک چیز ہے. آپ کی باڈی پہ خون لگ جائے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی, نجس ہے, پلید ہے. وہ اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی, تو پیٹ میں کیسے اتارنے دے گا اسلام اس کو؟ اب یہ پابندی اللہ نے لگا دی, بھائی ذبح کر کے کھاؤ. اب نوجوان کہتے ہیں یار کیا اسلام نے پابندیاں. گورا تو جب ریسٹورنٹ میں گوشت آ جائے کھا لیتا ہے, مسلمان ایک مصیبت میں پڑ گیا. ہم جب باہر کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہی تحقیق کرتے رہتے ہیں بھائی ہینڈ سلوٹر کہاں ملے گا اور کہاں جو ہے مردار ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے, مولویوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے, اسلام نے ہمیں پرابلم میں ڈال دیا ہے. چکر میں ڈالنے پر ایک لطیفہ ہے, سناؤں گا, بات بڑا زبردست لطیفہ سنا دوں, ابھی پارسل کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا نابینا, وہ اس نے پہلے زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے نا, تو اونٹ پہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ بھائی میں نابینا ہوں, مجھے بھی دوسرے کنٹری لے جاؤ سفر پہ. لوگ بیٹھ, اس بیچارے نے ترس کھا کے اس کو بھی نابینا کو اپنے ساتھ آگے بٹھا لی. اب پیچھے بیگم بیٹھی ہوئی ہے, درمیان میں شوہر بیٹھا ہوا ہے, آگے وہ نابینا, اس کو لفٹ دی. جب یہ دوسرے شہر پہنچے تو نابینا نے سوچا کہ یار اب دوسرے شہر والوں کو کیا پتا کہ کون کس کی بیوی ہے, تو اس کی بیوی پہ کیس ڈال دو کہ یہ میری ہے. جیسے ہی شہر میں پہنچے تو اس نے شور مچایا, دیکھو یہ میری بیوی ہے, اور جب میں یہ صحت مند آدمی بیٹھا ہے تو یہ میری بیوی نے اس کے ساتھ مل کے کمپرومائز کیا, اور دونوں نے کہا تم میرے شوہر, آج سے میں تمہاری بیوی, اور اس نابینا کو سائڈ پہ لگاؤ. اب پھڈا شروع, اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کی بیوی ہے. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا. تو یہ جو چکر ہے نا, چکر میں آنا, اس سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں. اب آپ یورپ جاتے ہو, امریکہ جاتے ہو, جاپان جاتے ہو, جاپان میں تو, امریکہ میں تو کم از کم آپ خوراک پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نام پڑھ سکتے ہو. جاپان میں تو چنگ پونگ لکھا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے. بھائی جیپنیز کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا. ہم جب جاپان گئے, میرے ساتھ ایک پٹھان دوست بھی تھے, جاپان میں ہم گھومتے رہے 10-15 دن, انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں سننے کو مل رہا کہیں.
پھر ہم چائنا اترے، چائنا میں بھی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ شروع. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا، انگلش سننے کو ملی تو وہ ہمارے پٹھان دوست خوشی سے چیخے، کہتے ہیں یار 15-20 دنوں سے یہ چنگ پونگ نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہاں تو اور مشکل ہے حلال و حرام کا اندازہ لگانا. تو لوگ پھر کہتے ہیں یار ہم اسلام کی پابندیوں نے ہمیں بہت بڑی ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی یہ ٹینشن آپ کے فائدے کے لیے، اسلام نہیں چاہتا کہ آپ گند کھائیں. دیکھو میڈیکل سائنس ہر چیز نہیں ہوتی. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، آپ سائنس کو حرف آخر سمجھتے ہو، سائنس حرف آخر نہیں ہے، یہ مادی علم ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کی روحانی زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے. مادی زندگی کو سائنس فوکس کرتی ہے، روحانی زندگی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. دیکھو جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوگا یہ سائنس بتائے گی آپ کو. اگر آپ کہو کہ یہ نقصان ہوگا، سائنس بتانا شروع کر دے آپ کو. ہمارے حکمرانوں میں سے بہت سو کو بہت فائدہ ہوا ہے جھوٹ سچ بولتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. وہ کتنی ترقی کی انہوں نے جھوٹ بول کے، بعض لوگوں نے. اب ہر ایک کا بعض دوسرے سے مختلف ہے. تو ہر چیز تھوڑی میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. میں اکثر ایسے موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست تھے، ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. مجھے کہنے لگے میرا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا مفتی صاحب، حالانکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں، اتنا خرچہ کیا میں نے اس کے اوپر. میں نے کہا دیکھیں میڈیکل سائنس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. میں نے نہیں پڑھا کہ بایولوجی کی کسی کتاب میں کوئی تمیز پہ کوئی چیپٹر ہو. تمیز تو میرے بھائی مذہب کا ٹاپک ہے. اخلاقیات کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہب کا ہے، یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو نوجوان شادی نہیں ہوتی تو برائیوں میں پڑتے ہیں، تو میڈیکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا میڈیکل گئی ایسی کی تیسی میڈیکل کی. میں تیل لینے بھیج رہا تھا لیکن مجھے مناسب نہیں لگا، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. میں اس پہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ. تو آپ سب سے پہلے تو یہ دماغ سے نکالیں کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا حل میڈیکل سائنس یا فزکس کیمسٹری کے پاس نہیں ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے، یہ قرآن بتائے گا، یہ آسمانی، یہ تورات اور انجیل بتائے گی آپ کو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں جنا ہے، اولڈ ہاؤس تو دور کی بات، تم اس کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی، بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی آپ نے برداشت کرنی ہے. وہ بڑھاپے میں ڈانٹے گا، مارے گا، آپ نے اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو. یہ میڈیکل سائنس تھوڑی بتائے گی آپ کو. تو میں ٹاپک کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. تو جو گوشت اسلام نے ہمیں کھانے کی اجازت دی، ان میں بھی کیا آرڈر دیا ہے؟ بھائی بلڈ اس کا جسم سے نکالو پھر کھاؤ، ورنہ نہیں. تو یہ پابندی میرے نقصان کے لیے ہے یا فائدے کے لیے؟ فائدے کے لیے. ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نا ہینڈ واش کرو پھر کھانا کھاؤ. بچہ کہ یار وہ بھنگیوں کے گھر میں تو کوئی ہاتھ نہیں دھوتا، میں وہاں جا رہا ہوں، وہ آزاد ہے. بھائی وہ آزاد نہیں ہے، وہ آزادی سے یہ غلامی زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ دھلوایا جا رہا ہے. تو صرف ہاتھ دھونا نہیں ہے، جو خوراک کھا رہے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ حلال. تو ناپاکی کی ایک قسم تو یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کو وہ خوراک ملی بھی حلال طریقے سے ہو. کیسے ملی ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے مسجد سے چپل چرائی اور اس کے بعد آپ نے گوشت خریدا، حلال مرغی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس کو کسی حاجی سے ذبح کروایا. ذبح کروانے کے بعد آب زمزم سے دھویا، سمجھ رہے ہو؟ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اسلام کہتے ہیں یہ بھی ناپاک. ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، ادھر سے ذبح کر دی، کسی نے کہا الٹی طرف سے ذبح کی تو حرام ہے. کہتے پہلے کون سا حلال تھی بھائی؟ چوری کی مرغی. تو یہ بھی ناپاک ہے بھائی. سود کے پیسوں سے آپ نے کچھ خریدا، وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک. جوئے میں آپ جیتے. پوری دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہے جوا لیگل ہے. اسلام نے جوئے کو کیا قرار دیا؟ حرام. بھائی اس سے پیسے کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بغیر محنت کے کما رہے ہوتے ہو، آپ کسی کو فائدہ پہنچا کے نہیں کما رہے.
اب یہ کیا کمائی ہے کہ یار اگر میں چونی پھینکوں گا یہ آ گیا تو اتنے پیسے مجھے دے دینا, اور یہ جانب آ گئی تو اتنے پیسے تم, اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب, جوا, پانسا, یہ پیسے کمانے کے طریقے رجس ناپاک ہیں. اب گورا کہے گا کہاں سے ناپاک ہے بھائی؟ آپ نے چوری کے پیسوں سے زمزم خریدا, اسلام اس زمزم کو پاک کہتا ہے یا ناپاک کہتا ہے؟ جواب دیں. ناپاک. اسلام کہتا ہے کمانے کا جو طریقہ ہے, جو سورس ہے آپ کی, وہ حرام نہیں بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ حلال. حلال ہی پاک ہے اللہ کی نظر میں. تو اسلام نے یہ پابندی مجھ پہ اور آپ پہ لگائی, ہمیں چکر میں ڈالنے کے لیے نہیں, ٹینشن دینے کے لیے نہیں, ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, کہ غلط طریقے سے کما کے جب تم کوئی چیز خریدو گے, کھاؤ گے, تو وہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. انسانوں پہ ایسی چیزیں سوٹ بولے نہیں کرتی. یہ تو دو کلو من الطیبات کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا, تمہاری باڈی سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے. بھائی جسم سے نکلنے والا عمل صاف پاکیزہ کیا ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. نمبر 1, تمہارا جو رب ہے, خدا ہے. دیکھیں میں آسان الفاظ میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا, اللہ نے جانور کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے, جانور اپنی اس نیچر اور فطرت سے ہٹتا نہیں ہے. کتے بے وفا ہوتے ہیں یا وفادار ہوتے ہیں؟ جواب دیں. وفادار. کبھی کسی کتے کو بے وفا دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس کو بھیجا گیا ہے, وہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے کبھی بھی. کتا اپنی گلی میں دوسری گلی کا کتا برداشت کرتا ہے؟ نہیں, وہ برداشت نہیں کرتا. کتے سے مجھے انگریزوں کے کتے یاد آتے ہیں. میں جب جاتا ہوں باہر ملکوں میں, ان کے کتے دیکھتا ہوں, اور ہمارے کتے سب بے روزگار کتے. کسی نے بڑا زبردست کہا ہے کہ انگریزوں کے کتے دیکھو نا, خوبصورت لاکٹ ان کے گلے میں, شیمپو سے نہلایا ہوا, جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے. اتنے خوبصورت کتے. تو جانور کو اللہ نے جیسا بنایا ہے نا, وہ سافٹ ویئر اللہ نے اس میں آٹومیٹیکلی انسٹال کر دیے ہیں, وہ چینج نہیں ہو سکتے. شیر بہادر ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا. گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے, بہادر نہیں ہوتا. لیکن انسانوں میں بے وفا بھی ملیں گے, وفادار بھی ملیں گے, سچے بھی ملیں گے, بولو بھائی, جھوٹے بھی ملیں گے, چوری کرنے والے بھی ملیں گے, دیانتدار بھی ملیں گے, معاہدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے, اور ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے, وعدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے, وعدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے, ریلیشن کو توڑنے والے بھی ملیں گے, ریلیشن کو جوڑنے والے بھی ملیں گے, شکر گزار بھی ملیں گے آپ کو, ناشکرے بھی ملیں گے, بہت آزمائشوں میں بھاگنے والے بھی ملیں گے, آزمائشوں میں کھڑے رہنے والے بھی ملیں گے. یہ قسمیں انسانوں کی ہیں, جس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں, جانور اچھے اور برے نہیں ہوتے, انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتے ہیں, جانور متصف نہیں ہوتے. جانور اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو آپ کہیں گے اچھا بکرا لے کر آیا ہوں, کیا مطلب؟ موٹا تازہ. تبھی یہ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا, اور اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے انہوں نے, ان سے میں کہتا ہوں جم ضرور جاؤ, اتنا فوکس کرو کہ صحت اچھی ہو جائے. اسی کو مقصد حیات نہ بناؤ, ورنہ تم میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان کا بھی وہی مقصد ہے, پورے سال کھلائی پلائی ان کی بھرتے رہتے ہیں دیسی کی, اور انجیکشن اسٹرائڈ دے دے کے پھلا دیتے ہیں اتنا. پھر ہم کہتے ہیں یار کتنے کا 50 لاکھ کا بیل ہے. تو جم جاؤ, بس اتنا جاؤ کہ 4 شادیاں کر سکو, بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھرائی ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں جم میں کبھی کبھار میرا بھی جانا ہوتا ہے, بھرائی ہو رہی ہے. کیا کر رہا ہے بھائی, اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے یہاں پہ. تو ہم جب کہتے ہیں یہ بیل اچھا ہے, کیا مطلب؟ موٹا ہے, وزن زیادہ ہے اس میں. انسان کا اچھے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. انسان کا جب ہم کہتے ہیں نائس پرسن,
تو کیا مطلب ہوتا ہے نائس پرسن کا؟ یار 2 نمبر نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی بولے نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، یہ مطلب ہوتا ہے اچھا ہونے کا۔ اب اچھے کی ڈیفینیشن ایک وہ ہے جو اسلام بیان کرتا ہے، اور اچھے کی ڈیفینیشن ایک وہ ہے جو مغربی دنیا بیان کرتی ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے بھائی، جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے، انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن اچھے کی ڈیفینیشن ہم اسلام سے نہیں لیں گے بلکہ ہم یورپ اور امریکہ سے لیں گے، کیونکہ وہ اچھے ہیں تبھی انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام جو اچھے کو ایکسپلین کرتا ہے وہ درست ہے، یا غیر مسلم جو اچھے کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ زیادہ درست ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اچھے نہیں لگ رہے مجھے۔ پیچھے کوئی کنٹرول کرے نا ان کو۔ تو اسلام نے کیا بیان کیا؟ دیکھیں، اسلام بیان کرتا ہے کہ جو اچھا ہے نا، اچھا، اس کو اللہ نے قرآن میں 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ 4 شرطیں اگر تم پوری کر لو گے تو اس کا مطلب تمہارا عمل بھی پاک ہو گیا، گندگی سے پاک ہو گیا تمہارا عمل۔ پہلی شرط اسلام نے بیان کی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اسلام کہتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرو گے، یہ 4 شرطیں آپ ابھی نیت کر لیں، ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پہلی شرط اسلام کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کوئی بھی نیک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت خدا کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، مخلوق کے سامنے شو مارنا آپ کی نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہو، مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، مقصد پبلک میں واہ واہ چاہتے ہیں آپ، تو دنیا تو کہے گی بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اسلام کہے گا یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں جب وہ مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھلاتے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم صرف جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی رپلائی نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ کتنا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں کہ تھینک یو ویری مچ، یہ بھی مت بولو، ہمیں ڈر ہے کہ وہاں ثواب ہمارا کم نہ ہو جائے۔ تو نیکی کرنی ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ڈاکٹر بنتے ہیں لڑکے، لڑکیاں بنتے ہیں، ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی ثواب ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو پیسے ملیں گے بس، اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ڈاکٹر تو بچاتا ہے انسانوں کو، نہیں بچاتا تو بچانا چاہیے، آج سے بچانا شروع کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور بچ جاتے ہیں وہ، لیکن اگر آپ کی نیت بھائی آپ نے گاڈ لیس ہو گئے، خدا کو آپ نے بیچ سے نکال دیا، تو پھر اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ٹھیک ہے جس کے لیے کیا ہے اس سے اجر طلب کرو۔ تو قرآن کہتا ہے ریاکاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے جو، ہاں دکھانے سے مقصد موٹیویشن اگر ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن، دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی۔ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن، لوگوں کو حوصلہ ملے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت دل میں ہوتی ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے کر رہے ہو تو ویل ڈن، بہت اچھا۔ اگر خدا کے لیے نہیں کر رہے، پبلک کہے گی بہت اچھا، اللہ کی نظر میں یہ پاک عمل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ناپاک۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف کھانا پینا پاک ناپاک نہیں ہوتا، عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک اور ناپاک۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، جتنی حرام چیزیں ہیں اسلام ان کو خبیث کہتا ہے، اور خبیث ناپاکی کو کہتے ہیں۔ دوسری شرط جو قرآن نے لگائی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى، کوشش بھی کرے،
یعنی اچھا عمل بھی کرے, صرف نیتیں کر کے نہ بیٹھے. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں آج یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. ہم بچپن میں کہتے تھے ہم پائلٹ بنیں گے. جس بچے سے پوچھو اب تو دوبارہ پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے جب سے یہ جہاز واز گرے ہیں نا. پائلٹ بنیں گے, ہم یہ کریں گے. بھائی تیاری کیا ہے؟ صبح 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, یہ تیاری ہے آپ کی. ہم ڈاکٹر بنیں گے. بیٹا یونیورسٹی تو جاؤ, ٹائم پہ پڑھو. وہاں جا کے تم موبائل میں ہی لگے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہو, دائیں بائیں گھما رہے ہو اس میں. پہلے یہ تو سوچو آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ. چکر بازیوں کے لیے آئے ہو یا آنکھ مٹکے کے لیے آئے ہو, دوستیاں لگانے کے لیے آئے ہو؟ تو یونیورسٹی کے علاوہ بہت ساری جگہیں. آپ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو اگر فوکس نہیں کرتے تو بھائی نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے, ہم نے بھی یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھا ہے. لڑکیاں لڑکوں کی شو بازیوں پہ نہیں مرتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. بوائے فرینڈ میں اور ہسبینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا, ہسبینڈ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ پڑھائی میں دل لگاؤ, نمبر اچھے آئیں گے, خود ہی پیشکش آئیں گی آپ کی طرف, خود پیچھے پیچھے بھاگیں گی. جب آپ کے نمبر اچھے آئیں گے نا, لڑکی کو پتا بھائی میرا فیوچر ادھر زیادہ صحیح ہے, چاہے کتنا ہی آڑا ترچھا ہو, ٹیڑھا میڑا ہو. لڑکی سب سے پہلے اپنا فیوچر دیکھتی ہے. فیوچر, آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے, وہ کہے گی 4 دن کے بعد یہ مجھے اس کو کھلانا پڑے گا. میں نے ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی کرائی 8ویں پاس سے. دل میرا بڑا غمزدہ تھا. میں اس لڑکی کو بھی, وہ پرانا قصہ ہو گیا, ان کو نہیں امید ہے نہیں پتا چلے گا. لڑکا 8ویں پاس کا بھی پتا نہیں ہے کہ پاس تھا یا بھاگا ہوا تھا, واللہ اعلم. میں جب نکاح پڑھا رہا تھا مجھے بہت رونا آ رہا تھا. اب میں کباب میں ہڈی بھی نہیں بن سکتا تھا کہ, تو خیر ہم نے نکاح پڑھا دیا. تھوڑے دنوں بعد وہ لڑکی والے آئے کہ ہم کھلا لے رہے ہیں اس سے. میں نے کہا کیوں لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار ہنی مون بنانے بھی لڑکی نے خرچہ کیا ہے, سارا ٹرین یا جہاز کا ٹکٹ لڑکی, اس کوئی خرچہ کم بخت وہ لڑکا کر ہی نہیں تھا. میں نے کہا 8ویں پاس کہاں سے کرے گا بیچارہ, کہاں سے کرے؟ یہ آپ نے شادی کیا سوچ کے کی ہے؟ بس وہی ایک کامن مسئلہ ہے, رشتے نہیں آ رہے, رشتے. وہ پھر وہ میرے پاس اس کا حل ہے, وہ مانتے نہیں ہے. بھائی کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ, 8ویں پاس کی پہلی بننے سے بہتر ہے. سیدھی سی بات. مجھے ایک بات بتاؤ, کسی ڈاکٹر کی سیکنڈ بننا کسی ایجوکیٹڈ لڑکی کے لیے وہ زیادہ بہتر نہیں کسی 8ویں بھگوڑے کی پہلی بیوی بننے سے. تو یہ میں ایسے ہی مذاق نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو 4 شادیوں کی بات, سوسائٹی میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو 8ویں سے بھاگا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی اس 8ویں پاس سے ہو رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے یار کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ. لیکن وہ ڈاکٹر کی اتنے ڈھیٹ ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. خیر یہ ٹاپک الگ ہے, یہ بیچ میں تھوڑا سا میں سلاد رائتا تھوڑا آ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی اللہ نے دوسری شرط کیا بیان کی ہے, وسعی لہا سعیہا, کوشش بھی کرے. سست آدمی کا عمل پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک. جو سست ہے بس نیتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے, میں یہ بھی کروں گا, میں یوں بھی کروں گا, میں آرمی میں جاؤں گا, میں پائلٹ بن کے اسلام دشمنوں پہ, ملک دشمنوں پہ ایسا کر دوں گا, میں ڈاکٹر بن کے ایسا کروں گا, میں تاجر بن کے دولت کماؤں گا, غریبوں پہ خرچ کروں گا اور رشتہ داروں کو کھلاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. سب آنکھ کھل جاتی ہے شیخ چلی کی طرح. اس وہ شیخ چلی جو تھا نا, شیخ چلی, ہماری جو ینگسٹر ہے نا ان کی حالت یہی چل رہی ہے, محنت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبل ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدل آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جو کنجوس آدمی ہے نا, کنجوس, جیب سے دھیلا نہیں نکلتا اس کا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسرا سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو سستی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آپ جب یونیورسٹی میں آئے ہو بھائی, آپ ایک جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے, آپ کے والدین نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے, آپ اس کو فوکس کریں. تو اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی. کوشش کے بغیر اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. سست آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے. سستی ناپاک عمل ہے, چستی پاک عمل ہے. وسعی لہا سعیہا. اور تیسری چیز جو اصل میں نے ایکسپلین کرنی ہے, اللہ کہتے ہیں اچھا عمل کرو. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اچھا وہ جس کو خدا نے کہا ہو کہ یہ اچھا ہے, پبلک سے نہیں پوچھنا. اگر ہم انسانوں پہ ڈال دیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں, برا کسے کہتے ہیں,
پاک کسے کہتے ہیں, ناپاک کسے کہتے ہیں. تو بھنگی گوبر کو ناپاک کہے گا؟ بولو بولو, نہیں کہے گا. کہے گا یار میں نے اس کو اگر گندا کہہ دیا تو پھر تو میں گندا ہو جاؤں گا, کبھی بھی ناپاک نہیں کہے گا. اب ہوا کیا ہے, اب اس مثال کو سمجھیں, بس یہ مثال بیان کر کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک علاقہ ہے جہاں قوم کے بڑے لوگ رہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر سارے اسی علاقے میں جمع ہو گئے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, بیٹا یہ کیا کرو, یہ نہ کیا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو اور رات کو جلدی سویا کرو اور نہایا کرو اور برش کیا کرو, اور یہ صحت مند لائف کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری. بہت اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو, جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ بتا رہے ہوتے ہیں, لوگ بڑے جوش میں آتے ہیں, اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں, بھائی ہمیں ایسا ہونا چاہیے, اور ہم نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا. اللہ کی قدرت کے وہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے اور غلط اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ان کو عادت پڑ گئی چرس پینے کی. ایک مثال دے رہا ہوں, چرس ایسی چیز ہے جس کو سبھی برا سمجھتے ہیں. ان کو کس چیز کی عادت پڑ گئی؟ مثال سمجھا بھی رہا ہوں باڈی لینگویج سے. کس کی عادت پڑ گئی؟ سٹا لگانے کی عادت پڑ گئی, چرس. اور ایسی عادت پڑی ہے کہ اب ان سے چھوٹ نہیں رہی, کیونکہ چھڑوانے کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ مذہب کے علاوہ کوئی اور موٹیویشن تھی نہیں. مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. مذہب کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے غیر اخلاقی سرگرمیاں چھڑا دے گی. خوب سمجھ لو, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, 2 کھانوں کے درمیان فاصلہ رکھو. کتنے لوگ رکھ لیتے ہیں؟ رکھتے ہیں. حالانکہ بیچ میں کہتے ہیں چائے بھی پیتے رہو, کافی بھی پیتے رہو. کتنی لوگ مانتے ہیں ڈاکٹروں کی؟ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تھوڑا فاصلہ نہیں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا فاصلہ تم نے رکھنا ہے. رمضان کے پورا 1 مہینہ نہ بیچ میں کھانا ہے نہ پینا ہے. کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ یہ کس کی موٹیویشن ہے؟ مذہب کی. یہ موٹیویشن یہ آسمانی مذاہب کے علاوہ کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی. شراب, پورا یورپ امریکہ پریشان ہے شراب سے. ان کے ہاں جتنے حادثے ہوتے ہیں 99% شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور کیس بھی نہیں بنتا. ہمارے ایک دوست کا فون آیا یو کے سے کہ یار مفتی صاحب آج سڑک پہ ایک عجیب منظر دیکھا, ایک کالا نکلا, ایک لڑکی کو دانت مارے اور مکہ مارا, دانت توڑ دیے. پاگل آدمی, میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پی بھی تھی اس نے, کوئی کیس بھی بڑا نہیں بنا, تھوڑا بہت. اسلام میں تو یہ دانت توڑ دیے تو دانت کا بدلہ کیا ہے؟ دانت, اس کے بھی دانت توڑو. لیکن وہ کیس اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے, بھائی نشے میں تھا بیچارے کو کیا پتا کہ کیا توڑنا ہے. اگر نشے میں نہیں ہوتا تو سوچ سمجھ کے دیکھتا کہ کس کے توڑنے ہیں اور کتنے توڑنے ہیں. تو چاہتے ہیں وہ شراب سے ہماری سوسائٹی آزاد ہو جائے. ہو گئی, صدیوں محنت کی, اس کے بعد ہتھیار ڈال دی. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی, انما الخمر, کہ شراب جو ہے یہ ناپاک ہے, اس کو چھوڑ دو. اور عرب ایسی سخت شرابوں کے عادی تھے نا, وہ شرابیں آج لوگ پی نہیں سکتے. جو انگور کی شراب ہوا کرتی تھی, ایک آرڈر آیا ہے اور سب نے شراب کے مٹکے 1 سیکنڈ میں توڑ دیے. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی تھی؟ خدا کی, مذہب کی. انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اس کو مانتا ہے. مانتا ہی نہیں ہے پھر ایک الگ بات ہے. جہاں آپ نے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, گاڈ کو نکالا, اللہ کو نکالا, پھر بھائی آپ کو کسی اچھے عمل پہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. انسان کو فالو نہیں کرتا. انسان کہتا ہے یہ میرے جیسا انسان ہے, میں اس کو کیوں مانوں. لیکن جہاں بات گاڈ کی آتی ہے, اگر آپ مانتے ہو اس کو, پھر وہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں.